فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی قدر، دلائل نبوت اور رسالت کے سلسلے میں آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی اور سیرت و شخصیت کس طرح آپ کی نبوت اور رسالت کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ میں آج کے موضوع پر کچھ گفتگو کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے لیکچر میں نبوت و رسالت کی جس دلیل کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن مجید اہل عرب کے بیچ نازل ہوا، اور یہ وہ لوگ تھے جو شعر و خطابت کا بے پناہ ذوق رکھتے تھے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہی ان کے علم و فن کا واحد معیار تھا۔ قرآن ایسے لوگوں کے بیچ میں اترا اور ان لوگوں کو یہ چیلنج دیا کہ تم قرآن مجید جیسی ادبی خصوصیات کے حامل ایک کتاب بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تو یہ جو شہپارہ ادب ہے قرآن مجید، جسے تم سن رہے ہو، جسے تم دیکھ رہے ہو، تم اس جیسی کوئی تصنیف بنا لو۔ تو انہوں نے ہر طرح کے ظلم کا ارتکاب کیا مسلمانوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پہلو سے مخالفت کی، مگر وہ قرآن کے اس چیلنج کا کوئی جواب نہ لا سکے۔ اچھا، یہ بات بھی بہت تھی، یعنی قرآن کی سچائی کے لیے یہ بات بھی بہت تھی کہ وہ جواب نہ لا سکے، مگر ہم نے پہلے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ ان کے جو بہترین شاعر تھے اور اسی طرح زبان دانی کا جو ذوق رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے کس طرح قرآن مجید کی عظمت کا اور اس کی بڑائی کا کھل کر اعتراف کیا تھا۔ تو یہ قرآن مجید کی سچائی کی پہلی دلیل تھی، جس کا ہم نے ابتدائی لیکچر میں تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز اب ہم اس دوسری دلیل کے اوپر بات کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی اور سیرت و شخصیت کس طرح آپ کی سچائی، آپ کی نبوت و رسالت کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ قرآن مجید جب اس چیز کو بیان کرتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت سادہ سا جملہ کہتا ہے، اور سادہ جملہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفصیل تو سب جانتے ہیں، یعنی جو مخاطبین ہیں وہ جانتے ہیں۔ جملہ یہ تھا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ دیکھو میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، یعنی اس اعلان نبوت سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، تم سوچتے نہیں؟ تو اب یہ جو بات تھی اس کو سمجھ لیجئے، قرآن مجید کے اس جملے کا کیا مطلب ہے، اس سادہ سی بات کی کیا تفصیل ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں پیدا ہوئے وہ ایک قبائلی سماج تھا۔ مکہ کی آبادی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، 10,000 میں بھی آبادی نہیں پہنچی تھی، چند ہزار کی آبادی تھی، اور سمجھیے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا محلہ بھی آج کل اس سے زیادہ ہی کچھ آبادی رکھتا ہے۔ تو اس گویا کے چھوٹے سے قبیلے میں ہر شخص آپ کو ذاتی طور پر جانتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 برس کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے 40 برس کی زندگی کہیں اور نہیں گزاری تھی، اپنے قوم کے بیچ میں گزاری تھی۔ اسی قوم کا جو مرکز تھا ام القری مکہ، آپ یہیں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑے، آپ نے جنگ و امن کے سارے معاملات میں حصہ لیا، آپ نے یہاں پر کاروبار کیا، تجارت کی، آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، یہیں آپ کی شادی ہوئی، بیوی بچوں کے ساتھ آپ ایک آئلی خاندانی زندگی آپ نے گزاری، اور اس کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو یہ کسی باہر سے آنے والے شخص کا دعوی نبوت نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ہستی کا دعوی نبوت تھا جس کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے تھی، اور ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ اب یہ وہ پس منظر ہے جس میں حضور کی شخصیت 3 پہلوؤں سے نبوت کی دلیل بن جاتی ہے۔ یہ 3 پہلو کیا ہیں؟ یہ حضور کی سیرت و کردار ہے، یہ حضور کی پیشہ ورانہ زندگی، آپ کی پیشہ ورانہ حیثیت ہے، اور یہ آپ کا اور آپ کی قوم کا بھی امی ہونا ہے۔ تو ان کی ایک ایک کر کے ہم تفصیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پہلا پہلو ہے، بے مثال سیرت و کردار، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ یہ بات دیکھیے کہ حضور پر ایمان لانے والے لوگ کون تھے؟ وہ آپ کے قریب ترین لوگ تھے، آپ کی اہلیہ محترمہ
حضرت خدیجہ، آپ کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر، آپ کے گویا کے چھوٹے بھائی حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہنے کو تو آپ کے غلام تھے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب حضرت زید کے والدین کو یہ اطلاع ملی کہ وہ مکہ میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ آئے اور انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ ہمارے بیٹے کو ہمیں دے دیں، جو آپ کہیں گے ہم رقم ادا کر دیں گے۔ تو حضور نے کہا کہ یہ رقم کی ضرورت نہیں ہے، اگر زید جانا چاہتے ہیں تو لے جاؤ۔ اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ حضرت زید نے باپ کے ساتھ جانے کے بجائے، چچا کے ساتھ جانے کے بجائے حضور کی غلامی کو ترجیح دی، اور جب انہوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ایسی بے مثال شخصیت، ایسی غیر معمولی شخصیت میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اور پھر یہ وہ موقع ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو گویا کہ حضور کے بیٹے، یہ وہ شخصیات ہیں جو حضور کے اوپر ایمان لائے۔ اور قریب ترین لوگ دیکھیے کون ہوتے ہیں، جن سے آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپا نہیں رہتا، آپ کی شخصیت کا کوئی پہلو چھپا نہیں رہتا۔ تو جب یہ لوگ آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، تو گویا کہ اس بات کا یہ اظہار ہے کہ آپ ان کے نزدیک، ان سب لوگوں کے نزدیک انتہائی قابل اعتماد شخصیت ہیں۔ اور سیدہ خدیجہ نے جب اس بات کو بیان کیا، اور جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، فرشتے کے نازل ہونے کے بعد جب پہلا پیغام آپ کے پاس آیا تو حضرت خدیجہ نے آپ کو جن الفاظ سے تسلی دی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے، کمزور کا بوجھ اٹھاتے، محتاج کو کما کر دیتے، مہمان نوازی کرتے، مشکل وقت میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ غیر معمولی شخصیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ اور بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی قوم نے آپ کو الصادق والامین کا لقب دے رکھا تھا۔ الصادق یعنی کہ وہ شخصیت جس کی گفتار میں بھی صداقت ہے، جس کے کردار میں بھی صداقت ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کسی پر بہتان نہیں باندھ سکتا، وہ غلط بیانی نہیں کر سکتا، وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ چنانچہ یہی وہ چیز ہے جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا اعلان عام کیا تو آپ کوہ صفا پہ چڑھے، اور بخاری مسلم میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ نے تمام قریش کو پکارا، اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے ایک سوال پوچھا، اور سوال یہ تھا کہ لوگوں، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا تم مجھے مانو گے، میری بات کو سچا مانو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ سے سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی اور آخرت کا انذار کیا۔ تو یہ وہ بات ہے، گرچہ اس بات کو انہوں نے رد کر دیا، لیکن جو چیز میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، جو سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، کہ آپ کے قبیلے کے لوگوں نے آپ کے کردار کے متعلق کیا شہادت دی کہ آپ صادق ہیں، ہم نے آپ سے سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو شخص بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جس سے کسی کو کسی دھوکہ دہی کا تجربہ نہیں ہوا ہو، وہ خدا پر بہتان کیوں باندھے گا، وہ اللہ کی طرف جھوٹ کیوں منسوب کرے گا؟ یہ آپ کی صداقت، آپ کی سچائی، آپ کی نبوت کا سب سے پہلا ثبوت ہے جو آپ کی شخصیت سے پھوٹتا ہے۔ یعنی ایک صادق ہستی، ایک امین ہستی، ایک اعلیٰ ترین کردار کی عامل ہستی خدا پر کیسے جھوٹ منسوب کر سکتی ہے، لوگوں کو کیسے دھوکہ دے سکتی ہے، کیسے لوگوں سے یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھ پر اللہ کا کلام اتر رہا ہے جبکہ اس پر نہ اتر رہا ہو۔ تو اس نے جو کہا وہ سچ کہا، اس لیے کہ ساری زندگی اس ہستی نے سچ ہی بولا۔ تو آپ کی یہ زندگی، آپ کی یہ صداقت، آپ کی یہ سیرت، آپ کی سچائی کا سب سے پہلا ثبوت ہے جو آپ کی شخصیت سے نکل کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ کی شخصیت کا جو دوسرا پہلو جس میں نبوت کی گواہی ہے وہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی ہے۔ دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے تاجر تھے، متمول تاجر تھے، امیر تاجر تھے، بہت کامیاب تاجر تھے، بہت زبردست آپ کاروباری تھے اور بہت دولت مند تھے، اور یہ بات سب کو معلوم تھی، سب کو معلوم تھی۔ آپ نے ابتدا میں بکریاں چرائیں جو عرب کا دستور تھا، اور اس کے بعد جو شرفائے قریش کا طریقہ تھا تجارت کے پیشے کو اختیار کر لیا۔ تو یہ گویا کہ آپ کا کیریئر تھا۔ تو انسان جس پیشے کو اختیار کرتا ہے، انسان اس کی جزیات سے آگاہ ہو جاتا ہے، اس میں اسے غیر معمولی مہارت حاصل ہو جاتی ہے،
لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سچائی ہے کہ پھر دیگر چیزوں کا اس سے کوئی زیادہ علم نہیں ہوتا. حضور کا بھی یہی معاملہ تھا. حضور نہ شاعر تھے، نہ عالم تھے، نہ مذہبی یا سیاسی لیڈر تھے، نہ آپ کو تقریریں کرنے کا شوق تھا، نہ لیڈری کا شوق تھا، نہ شعر و ادب کا کوئی ذوق و شوق تھا. آپ کے متعلق معلوم ہے کہ آپ نے زندگی میں نہ کبھی کوئی دیوان لکھا، نہ قصیدہ کہا، نہ تک بندی کی، نہ سخن سازی کی، یعنی اس طرح کی ہر چیز سے آپ دور تھے. بلکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ حضور کو اشعار یاد ہی نہیں ہوتے تھے، اور ساری زندگی شعر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کبھی نہیں کہا آپ کو تو شعر یاد بھی نہیں ہوتے تھے. آپ کو شعر نہ صرف یاد نہیں ہوتے تھے بلکہ اگر کبھی کوشش کرتے تھے تو عام طور پر حضور سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی. حضور شعر و ادب سے اتنا دور تھے، آپ کا یہ ذوق ہی نہیں تھا. آپ ایک زبردست قسم کے تاجر تھے، اپنی فیلڈ کے اندر مہارت رکھتے تھے، لیکن اس طرح کا کوئی شوق آپ کو نہیں تھا. لیکن ہم جانتے ہیں، اور پچھلی دفعہ ہم نے اس دلیل کو بہت تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جو کلام پیش کیا وہ ایک شہپارہ ادب تھا، وہ ایک ادبی معجزہ تھا، اور کفار تمام تر چیلنج کے باوجود اس کا جواب نہیں دے سکے. تو زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہ کہا، جو زیادہ سے زیادہ وہ کہہ سکے کہ یہ سحر ہے، یہ القائے شیطان ہے، مگر جواب نہیں لائے. مطلب یہ تھا کہ اس نے ہم لوگوں پہ جادو کر دیا ہے، یہ ہمیں بالکل لاجواب کر دیتا ہے. یہ قرآن مجید کے متعلق وہ کہتے تھے. اور پھر یہ کہتے تھے کہ حضور کے اوپر تو کوئی شیطان ہے معاذ اللہ جو القاء کر رہا ہے، جو انہیں سکھا رہا ہے، کوئی جادو کی تلقین کر رہا ہے، اور یہ کلام جو ہے گویا کہ ایک جادو کی طرح ہم پہ اثر کرتا ہے، ہم کو لاجواب کر دیتا ہے اور ہم کو بالکل خاموش کر دیتا ہے. تو یہ سب کچھ تو انہوں نے کہا لیکن جواب نہیں لائے. اور یہ کون شخصیت کہہ رہی ہے؟ اس شخصیت کو ذہن میں رکھیے. پھر دوہرا دوں کہ حضور تاجر تھے، شاعر نہیں تھے، خطیب نہیں تھے. آپ شعر نہیں کہتے تھے، آپ کو شعر یاد بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن جب وہ شخصیت کلام پیش کر رہی ہے تو اس کا جواب کوئی نہیں لا سکتا. پھر ایک اور چیز بھی ہے، اسے بھی ذہن میں رکھیے کہ حضور نے جب نبوت کا آغاز کیا تو ظاہر ہے کہ اب لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوا. آپ ویسے کوئی سماجی شخصیت نہیں تھے، ملنے جلنے والے شخصیت نہیں تھے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ لیڈری کا کوئی شوق نہیں تھا. لیکن اب جب نبوت کی تو لوگوں سے انٹریکشن آپ کا بڑا، تو پھر آپ نے، جس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ اوتیتو جوامی الکلم، مجھے انتہائی جامع کلمات سے گفتگو کرنے کی صلاحیت اور ملکہ بخشا گیا ہے. یعنی حضور بے مثال گفتگو کرتے تھے، بہت مختصر اسالیب کے اندر پورا مدعا لوگوں تک پہنچا دیتے تھے. لیکن حضور کا اسلوب بالکل جدا تھا، قرآن مجید کا اسلوب بالکل جدا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ایک آدمی دو اسالیب میں ساری زندگی کیسے گفتگو کر سکتا ہے اور اس کے قریب ترین لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلے کہ یہ ہوا کیا؟ یعنی کیسے ممکن ہے؟ جو شخص دیکھیے بولتا ہے، جو شخص لکھتا ہے، تو ہر شخص سمجھ لیتا ہے کہ بولنے والا کون ہے، لکھنے والا کون ہے، اگر وہ اس سے واقف ہے. لیکن ایک آدمی دو اسالیب کو اختیار کرے اور ساری زندگی کرے رہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو قریب ترین لوگ ہیں ان کو یہ بات پتہ ہی نہ چلے، یہ چیزیں مکس اپ نہ ہو جائیں؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں ایک آپ کی ذاتی گفتگو ہے، وہ اپنی جگہ بڑی غیر معمولی ہے لیکن بالکل جدا ہے. اور قرآن مجید ایک بالکل جدا اسلوب ہے، وہ اپنی جگہ معجزہ ہے. تو یہ ایک اور پہلو ہے جو آپ کی شخصیت کا ہے کہ آپ ایک تاجر تھے، زبردست تاجر تھے، لیکن شاعر نہ تھے، عالم نہ تھے، مذہبی یا سیاسی لیڈر نہیں تھے. آپ کو شعر کہنے کا کوئی ذوق نہیں تھا، آپ کو شعر یاد بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن آپ نے جو معجزہ پیش کیا اس نے پورے عرب کو لاجواب کر دیا. وہ کلام اپنی ذات میں خود ایک معجزہ ہے، لیکن یہ آپ کی شخصیت کا پہلو ایک اور معجزہ ہے کہ وہ ہستی جس کی شخصیت بالکل برعکس ہے، کوئی شاعر نہیں ہے، وہ شخص کوئی خطیب نہیں ہے، اس نے کبھی قصیدہ نہیں کہا، تو کس شخصیت سے وہ کلام پھوٹ رہا ہے؟ یہ وہ پہلو ہے جہاں پہ جو میں یہاں پہ نمایاں کر رہا ہوں. تیسرا پہلو جس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ پس منظر ہے کہ آپ کا تعلق ایک امی قوم سے تھا. یعنی جس طرح بنی اسرائیل میں ایک روایت تھی، مذہبی روایت تھی، وہاں الہامی کتابیں موجود تھیں، وہاں پر مذہبی علم تھا، انبیاء کے صحائف تھے جو پڑھے اور پڑھائے جاتے تھے، اور وہاں پہ علماء تھے، وہاں پر فقیہ تھے، اور وہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل میں سب کچھ تھا، لیکن یہ پرنٹنگ پریس کا دور نہیں تھا. یعنی اگر ان کی کتابیں تھیں، ان کے صحیفے تھے، تو وہ پھر ان کے علماء تک ہی محدود تھے، عام آدمی کی وہاں کوئی رسائی نہیں تھی. اس کے برعکس یہ جو حضور کی قوم تھی، نہ یہاں پر کوئی کتاب آئی، حضرت اسماعیل کے بعد سے یہاں پہ کوئی نبی بھی نہیں آیا،
تو الہامی مذہب کی روایت یہاں پر نہیں تھی، اس پس منظر میں یہ امی کہلاتے تھے۔ اچھا ایک اور چیز بھی سمجھ لیں کہ مذہب کے علاوہ عام لکھنے پڑھنے کا بھی کوئی رواج نہیں تھا وہاں، یعنی عربوں کے یہاں کہا جاتا ہے کہ گنتی کے چند آدمی تھے، شاید 1.5 درجن کے قریب لوگ تھے جو لکھ پڑھ سکتے تھے، حضور ان میں شامل نہیں تھے۔ تو حضور کو نہ لکھنا آتا تھا، حضور کو نہ پڑھنا آتا تھا، تو نہ مذہب کی روایت سے حضور واقف ہو سکتے تھے اور نہ علم کی روایت سے حضور واقف ہو سکتے تھے۔ لیکن اب آئیے حضور کے کلام کی طرف۔ حضور نے جو کلام پیش کیا وہ مذہب کی پوری تاریخ کو زیر بحث لاتا ہے، کائنات کے آغاز و اختتام کو زیر بحث لاتا ہے، اس میں انسان کے مقام مرتبے کو زیر بحث لاتا ہے، یعنی مذہب بھی زیر بحث ہے، فلسفے کے مضامین بھی زیر بحث ہیں، پھر جو موجودہ دور کی ایک طرح سے سائنس سمجھ لیجیے اس کے مضامین جو قرآن مجید میں انفس و آفاق کی نشانیوں کی شکل میں، تخلیق کائنات کے واقعات کی شکل میں یہ سب کچھ موجود ہے، اور ان پر سائنس آج تک تحقیق کر رہی ہے، مگر قرآن مجید جب ان چیزوں پر گفتگو کرتا ہے، ان کی تفصیل کرتا ہے، تو اس کی سٹیٹمنٹ آج تک جھٹلائی نہیں جا سکی۔ مسلمہ علم قرآن مجید کی کسی سٹیٹمنٹ کو نہیں جھٹلا سکا۔ تو یہ بات کہ حضور اپنے پس منظر میں نبی امی ہیں، نہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، نہ مذہب کی روایت سے واقف ہیں، نہ الہامی صحیفوں سے واقف ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو پھر اس میں سب کچھ زیر بحث آ رہا ہوتا ہے، تو یہ بات ناقابل فہم ہے، یہ بات ناقابل یقین ہے۔ تو اس وقت بھی ناقابل فہم تھی، اس وقت بھی ناقابل یقین تھی۔ تو اب جو الزام آج کے لوگ لگاتے ہیں وہ کیا لگاتے ہیں؟ معاذ اللہ کہ حضور نے تجارتی اسفار کے اندر جب آپ سفر کرنے کے لیے شام گئے تو وہاں پر چونکہ یہود اور نصارہ کی مذہبی روایت موجود تھی، تو وہاں آپ نے جا کر لوگوں سے یہ چیزیں سیکھی۔ یہ ہے جو آج کے لوگ مستشرقین یہود و نصارہ یہ بات کہتے ہیں۔ تو ہم اس کے جواب میں یہ عرض کریں گے کہ حضور نے جو کچھ بھی قرآن مجید میں بیان کیا وہ گرچہ وہی واقعات ہیں جو پرانی کتابوں کے اندر بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے ان واقعات کو جب بیان کیا ہے تو اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے جو پچھلی کتابوں کے اندر نہیں ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو تاریخی کریکشن ہے، یعنی ان کتابوں میں غلط موجود تھے، قرآن مجید نے ان کی تصحیح کی۔ میں ایک مثال صرف وقت کی قلت کے پیش نظر صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو فرعون کا واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، آپ دیکھیے اس میں فرعون اصل میں لقب ہے، یہ کسی شخص کا نام نہیں، قبطی بادشاہوں کو، مصری بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، فرائنہ جس کی جمع ہے۔ لیکن قرآن مجید جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے تو اس وقت بائبل میں اس بادشاہ کو فرعون کہا گیا ہے، قرآن مجید نے اس بادشاہ کو فرعون نہیں کہا، عزیز کہا ہے۔ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس فرق کی وجہ یہ کہ تاریخ نویس ہمیں یہ بتاتے ہیں، تاریخ دان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو زمانہ تھا تقریباً 2000 قبل مسیح کا، اس وقت امالیق وہاں حکمران تھے جو عربیوں نسل تھے اور شام و فلسطین سے ہجرت کر کے وہاں گئے تھے، وہ مقامی قبطی نہیں تھے، ان کا لقب جو فرعون تھا ہی نہیں، ان کا لقب فرعون تھا ہی نہیں، نہ وہ کہلاتے تھے۔ قرآن مجید نے اس فرق کو ملحوظ رکھ کے بات کی ہے، بائبل میں یہ فرق اس طرح ملحوظ نہیں رکھا گیا، بلکہ حضرت یوسف کے زمانے کے حکمران کو بھی انہوں نے فرعون کہہ دیا۔ تو قرآن مجید نے گویا کہ تصحیح کر دی۔ اب یہ تصحیح حضور تو کر نہیں سکتے، اگر حضور نے کاپی کیا ہے تو حضور کو تو اس زمانے کے بادشاہ کو بھی فرعون کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ حضور کا کلام ہی نہیں تھا، یہ تو عالم کے اس پروردگار کا کلام تھا جو جس طرح حال کو دیکھ رہا ہے وہ ماضی کو بھی ویسے ہی دیکھتا ہے اور مستقبل کو بھی ویسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ پھر یہ جو بات ہے کہ حضور یہ واقعات بیان کر رہے ہیں، تو ایسا ہی نہیں تھا کہ یہ واقعات حضور نے بیان کیے، بعض واقعات ایسے تھے جو امتحاناً پوچھے گئے، یعنی جن کے متعلق علم ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ بہت ہی ایسے واقعات تھے جو بہت گنتی کے لوگوں تک محدود تھے۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف کا قصہ، یا خود ہی حضرت یوسف کا جو واقعہ ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہوئے، یا ذوالقرنین کا قصہ۔ تو یہ سوالات امتحاناً پوچھے گئے، حضور نے ان سب کا جواب دیا۔ اچھا ایک بات اور، وہ یہ کہ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ جو چیزیں ہیں حضور کو جو واقعات ہے یہ کوئی اجمی غلام سکھاتا ہے، کیونکہ عرب تو ہم جیسا کہ عرض کر چکے ہیں کہ وہ تو واقف ہی نہیں تھے اس پوری روایت سے۔ تو قرآن مجید نے یہ اس کے بات کے جواب میں یہ کہا ہے کہ عجمی غلام، یہ بتاؤ عجمی غلام ایسا شہپارہ ادب کیسے تخلیق کر سکتا ہے؟
اور پھر مزید یہ کہ بھئی اگر کسی غلام نے یہ کام کیا ہے تو تمہارے لیے کیا مشکل ہے، اسے پکڑ لو، اسے مارو پیٹو، اس سے اگلوا لو، وہ پبلک میں آ کے گواہی دے دے گا کہ بھئی میں ہوں جو واقعات تخلیق کر رہا ہوں، میں ہوں جو یہ واقعات سکھا رہا ہوں۔ تو وہ قریش مکہ، وہ کفار مکہ جو فرعون کی طرح وہ مسلط تھے، جو ہر طرح کا ظلم کر رہے تھے، مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، اور جہاں غلاموں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، غلام کو کسی نے بچانے آنا ہی نہیں تھا، اس غلام کو ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ پکڑ کے اس سے یہ سب کچھ اگلوا لیں؟ یہ نہیں کیا، بس الزام ہی لگاتے رہے۔ پھر ایک اور الزام جو وہ لگاتے تھے کہ یہ جنوں کا الہام ہے، جس طرح مختلف کاہن ہوتے ہیں ان کے اوپر جن آتے ہیں، تو حضور جو غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، جو پچھلے قصے بتا رہے ہیں، وہ ایک توجیہ کرتے تھے، یہ لوگوں کو، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے تھے کہ یہ کہانت ہے۔ تو اب اس سوال کے جواب میں قرآن مجید نے تو بھرپور تردید کی ہے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے بھی قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ تم جو یہ الزام لگاتے ہو تو ذرا سوچو تو صحیح کہ اس نبی کی ایک ذاتی زندگی بھی ہے۔ اس ذاتی زندگی میں حضور کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم غیب کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور کی اہلیہ محترمہ پر، حضرت عائشہ پر ایک بہتان لگایا گیا، تو یہ تاریخی واقعہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ 1 مہینے تک حضور بہت پریشان رہے ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، کہ ظاہر ہے کہ واقعہ جھوٹا تھا، حضور بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ اس کی تردید کیسے کی جائے۔ حضور کے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، یہاں تک کہ 1 مہینے بعد وحی الہی آتی ہے اور وہاں سے پھر یہ تردید نازل ہوتی ہے۔ تو حضور اس علم غیب کا اگر ان کے پاس ہوتا تو اگلے دن کر دیتے تردید، لیکن حضور کے بس میں نہیں تھا۔ 1 مہینے بعد جب وحی آئی ہے تو اس کے بعد پھر جا کے اس کی تردید ہوئی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کو جنگ میں زخم بھی آئے ہیں، حضور کی اولاد کا بھی انتقال ہوا ہے، حضور کے ساتھیوں پر مکہ پہ بڑا ظلم و ستم ہوا، لیکن یہ کہ حضور نے اس علم غیب سے، ظاہر بات ہے اگر کسی شخص کو علم غیب ہے کہ نقصان ہونے والا ہے تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ حضور کی صاحبزادی کو جس کافر نے پتھر مارا تھا تو حضور اپنی بیٹی کا راستہ بدلوا دیتے، اگر علم غیب ہوتا تو دوسرے راستے سے آ جاتی، لیکن علم غیب ہوتا تب نا۔ تو جس شخص کے پاس علم غیب ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ حضور کی ذاتی زندگی میں علم غیب کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور ذاتی حیثیت میں بالکل عام آدمی کی زندگی گزارتے ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، اسی حیثیت میں قرآن مجید نے اس استدلال کو بار بار پیش کیا ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یعنی یہ اسی پہلو کو، نبوت رسالت کی ایک دلیل ہے جسے قرآن مجید پیش کر رہا ہے کہ میں تو تمہارے درمیان رہنے والا شخص ہوں، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن دوسری طرف دیکھ لو میں انتہائی غیر معمولی انسان بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں، اور نبی کی حیثیت میں پھر حضور وہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں جو بڑا غیر معمولی ہے۔ تو یہ حضور کی شخصیت کا ایک تیسرا پہلو ہے جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ حضور اپنے پس منظر کے اعتبار سے ایک نبی امی ہیں، آپ کی قوم ان پڑھ بھی ہے، مذہب کی روایت سے ناواقف بھی ہے، دوسری طرف جو کلام ہے اس کے اندر فلسفہ بھی ہے، اس کے اندر سائنس بھی ہے، اس کے اندر مذہب کی تاریخ کے تمام اہم واقعات بھی ہیں، وہ دوسری چیزوں کی کریکشن بھی کر رہا ہے، وہ امتحاناً پوچھے گئے سوالات کے جواب بھی دے رہا ہے، وہ غیب کے واقعات بھی بتا رہا ہے، لیکن تم کسی پہلو سے اس کی تردید نہیں کر سکتے، تم کسی پہلو سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا سورس خدا کے علاوہ کوئی اور ہے۔ تو حضور کی شخصیت کے یہ 3 پہلو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تینوں یہ بتاتے ہیں کہ حضور کا جو کلام ہے وہ پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حضور سے نہیں پھوٹا، یہ کسی شیطان کا القاء نہیں ہے، یہ کسی جن کا سکھایا ہوا نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ حضور کی صداقت کا ایک ایسا ثبوت ہے جس کا انکار آج کے دن تک کوئی نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔